السلام علیکم۔ آج حافظ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن میں جو ہماری جو سیٹس پر جو بے ضابطگیاں تھیں اس حوالے سے آج ہیئرنگ تھی، اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی معاملہ کہاں پہنچا۔ تو حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج ہیئرنگ میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیسی رہی، کیا آؤٹ کم نظر آتا ہے؟ تو اس حوالے سے روشنی ڈلیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پورا دن ہمارا بہت مصروف گزرا ہے۔ صبح ہم یہاں پہنچے تھے اور ہماری پوری ٹیم، سیف الدین صاحب، راجہ عارف سلطان صاحب، مدثر بھائی، یہ سب لوگ رات کو ہی آ گئے تھے۔ آج بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی ہماری ان 6 سیٹوں کے حوالے سے جو ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا اور اس کے نتائج روک کر اپنے پاس لے لیا تھا۔ آج بڑی اہم باتیں سامنے آئیں، چونکہ پریزائڈنگ افسروں کو بلایا گیا تھا فارم 11 اور 12 کے ساتھ۔ تو ہوا یہ کہ 7 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک کا وقت تھا، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ پریزائڈنگ افسر بھی پیش ہوں اور رزلٹ بھی ان کو فارم 11 فارم 12 کے پیش کریں۔ 10 دن تک انہوں نے رزلٹ نہیں دیے۔ 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں رزلٹ جمع کرائے اور ہمیں 20 تاریخ کو رزلٹ وہاں سے ملے۔ جب ہم نے وہ دیکھے تو پتا چلا کہ یہ تو انہوں نے ملٹیپل نمبرز میں جو ہے دھاندلی کی ہے اور نتیجے تبدیل کر دیے ہیں، اور پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کر کے ان کے انگوٹھے وغیرہ لگوائے ہیں اور نتیجہ اپنی مرضی کا بنا دیا ہے۔ شروع میں دیکھ کے تو ہماری ٹیم پریشان ہوئی کہ ہم کیسے مینیج کریں گے، لیکن پھر راتوں کو جاگ کر سب لوگوں نے محنت کے ساتھ اس پوری ورکنگ کو کیا، اور آج پھر یہ ہوا کہ ہم نے سارے اوریجنل ڈاکومنٹ پیش کیے، فارم 11 اور 12، اور ایک پریزائڈنگ افسر جو اس وقت وہاں اویلیبل تھے ان کو بلا کر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ممبر آج موجود تھے، اور ان سے پوچھا گیا۔ اب عجیب سی باتیں سامنے آئیں۔ کوئی پریزائڈنگ افسر آتا تھا اور کہتا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو اوریجنل فارم 11 ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور ایک فارم 11 وہ ہے جو آپ کے پاس ہے، تو وہ آپ والا کہاں ہے؟ تو وہ ان میں سے کئی لوگوں نے کہا ہم نے تو وہ RO کو دے دیا تھا۔ RO سے پوچھا وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں ہے موجود، کاپی موجود ہے۔ تو پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوا کہ بھائی اوریجنل فارم 11 کہاں ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ تو وہ موسٹلی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ چیز بالکل کلیئر ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پریزائڈنگ افسر سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو یہ کاپی والا فارم 11 میں آپ کا سائن ہے، اس نے کہا ہمارا سائن ہے، اور جو جماعت اسلامی کے پاس فارم ہے جس پہ انگوٹھا آپ کا ہے، تو بعض لوگوں نے تو دیکھے بغیر ہی کہہ دیا کہ نہیں ہمارا نہیں ہے۔ بعض نے دیکھ کر کہا کہ لگتا تو میرا ہی ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سائن اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہیں لیکن یہ ہے نہیں ہمارے، اور بعض نے اس سے کھلا انکار کر دیا۔ اور اس سے بات اگر آپ اپیرنٹلی دیکھیں تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور سارے ممبرز یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی جعلسازی کی گئی ہے۔ ایک جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بار بار بلایا جا رہا ہے، ہمیں بہت کام کرنے ہوتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے ریزلٹس کو مینیج کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو نہ صرف یہ کہ معطل کر دیا بلکہ ان کو وہاں سے نکال بھی دیا، ان کی پھر انہوں نے معافی مانگی تو معافی بھی قبول نہیں کی۔ اور یہ کلیئر میسج وہاں پر الیکشن کمشنر نے دیا، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ اگر یہ جعل سازی پکڑی گئی، یہ انگوٹھے اگر میچ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 علیحدہ علیحدہ رزلٹ بنائے ہیں، تو نوکری سے بھی جاؤ گے اور جیل بھی جاؤ گے۔ اب سچویشن بہت اس وقت اصطلاحات سے بڑی اہم ہو گئی ہے کہ اب یہ پریزائڈنگ افسر یا تو یہ سچ بول دیں آ کر، یا پھر جو ہے یہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ووٹ کا تحفظ کرے گی، اور ہم نے یہاں تک بات کو پہنچا دیا ہے۔ مزید بھی جو پریزائڈنگ افسر رہ گئے ہیں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اپنے طور پر ان لوگوں کو بلا لیں گے، پھر ہم اس کو ٹیلی کریں گے۔ 28 تاریخ کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے جو جماعت اسلامی کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، اور انتظامیہ اور ROs کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو آج کی ہیئرنگ بہت حوصلہ افزا تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس کا تعاقب کیا ہے، پیچھا کیا ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید یہ چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آتی جیسا ماضی میں ہوتا ہے۔ ہمارا پیچھا کرنے سے ایک تو ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ اب دھاندلی اس طرح سے نہیں کی جا سکے گی۔ ہم ایک ایک چیز کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے زیادہ ووٹ لوگوں نے ہمیں دیے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اب ہم الیکشن کے اس پورے عمل کو یرغمال نہ بننے دیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ آج میں خود بھی پیش ہوا تھا، اور میں نے ریکویسٹ کی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ بھائی آپ نے تقریباً 5-6 ہفتے ہو گئے ہیں اور بائی الیکشن کا اعلان نہیں کیا ہے۔
تو بائی الیکشن کا اعلان آپ کو کرنا چاہیے اور یہ کام آپ کو اگلے دن کر دینا چاہیے تھا. اور میں نے یہ بات کہی کہ بعض لوگ جو ہے الیکشن کو کلعدم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کسی بھی وجہ سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی ساکھ خراب ہوگی. ان لوگوں کو تقویت ملے گی کہ جو اتنی مشکل سے ہم نے یہ الیکشن کروایا ہے اور اس پر ان کے حوصلے بڑھیں گے. اور میں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی ہم تو مسلسل لگے ہوئے ہیں, مسلسل آپ کے پاس آ رہے ہیں, پیچھے لگے ہوئے تھے کہ الیکشن کرائیں اور بالآخر آپ نے الیکشن کرایا, ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا. لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پروسیس کو مکمل کریں, ڈیلیز ختم کریں, تاکہ کراچی میں جو اس وقت بدترین صورتحال ہے اس میں ان کا جو الیکٹڈ میئر ہے اور پوری ٹیم ہے وہ کام کرے. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے مجھے میری بات کے جواب میں یہ بات کہی کہ آپ کی اپلیکیشن بائی الیکشن کے حوالے سے آ گئی ہے 11 UCs کے ضمن انتخاب کے حوالے سے, اور ہم اس پہ جلد فیصلہ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل میرٹ پر ان UCs کا فیصلہ کریں گے جن کی ہیئرنگ ہم نے آج کی ہے, اور انشاءاللہ ہم بالکل میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہم ظاہر ہے ان کی ظاہر کے اوپر ہی یقین بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو ہم اس کو میرٹ پر قبول کریں گے. لیکن اگر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے, اور اگر دباؤ میں الیکشن کمیشن آئے گا تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. تو میرا خیال ہے آج حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے جس پر میں تمام کارکنان جماعت اسلامی کراچی کے عوام کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ یہ پیش رفت ہوگی, بالآخر میئر جماعت اسلامی کا بنے گا اور کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا. بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جیت نہیں سکیں گے, ہم جیت گئے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری UCیاں چھین لی گئی ہیں, ہم ایک ایک UC کا دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے. اور آگے کے مراحل بھی پوری طرح سے طے ہوں گے. لوگوں کو امید دلائیں, کام شروع کریں, رابطہ عوام کریں, مردم شماری کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں, اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں, اور محلہ کمیٹیاں بنائیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انوالو کریں. اس شہر کو بدلنا ہے. انشاءاللہ یہ شہر بدلے گا تو ملک بدلے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پیش رفت کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ میسج میرا جتنے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, اور ایک امید پیدا کریں. انشاءاللہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ نعیم بھائی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آج کا آپ کا ویڈیو لائیو سیشن ہے, اس کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس کو شیئر کریں, واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں, تاکہ یہ جو اپڈیٹ ہے اور پورا شہر جو ہے اس حوالے سے سوالیہ نشان بنا ہوتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو الحمدللہ آج پیش رفت ہوئی ہے جو کہ حوصلہ افزا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مزید ہم جو ہے وہ جلد از جلد اس کو اس سارے مراحل